بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم۔ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، لقاء means ملاقات، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے ہیں وہ جبریل سدرا چھوڑ کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی شان انسان کے بس سے باہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ کل انسانیت کو یوں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تحقیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے، ایک کامل ترین ہستی، کامل اکبر، جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بنایا، خود بنایا، خود ہی اللہ تبارک و تعالی نے اس سے محبت کا اعلان فرمایا اور بے مثال قرار دے دیا، اپنی ہی تخلیق کو بے مثال قرار دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا اب یہ میرے محبوب ہیں، اب ان کی صورت دیکھو، ان کی سیرت دیکھو، ان کا چلنا دیکھو، ان کا اٹھنا دیکھو، ان کا بیٹھنا دیکھو، ان کا کھانا دیکھو، ان کا گفتگو کرنا دیکھو، نگاہیں اٹھانا دیکھو، نگاہیں جھکانا دیکھو، سفر میں دیکھو، حضر میں دیکھو، حالت جنگ میں دیکھو، بازار میں دیکھو، گھر میں دیکھو، احباب کے ساتھ دیکھو، دوستوں کے ساتھ دیکھو، صحابہ کی جمعیت میں دیکھو، گھر والوں کے ساتھ دیکھو، بچوں میں دیکھو، بیویوں کے ساتھ دیکھو، دشمنوں کے ساتھ سلوک کیسے کرتے ہیں یہ بھی دیکھو، اور یہ بھی دیکھو کہ پانی کیسے پیتے ہیں، یہ بھی دیکھو آرام کیسے کرتے ہیں، یہ بھی دیکھو چلا کیسے کرتے ہیں، یہ تمام دیکھو، ہر زاویے سے، ہر جہہ سے میرا محبوب پرفیکٹ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق نبی پاک کی سیرت کل انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ وہ اپنی ذات میں بھی، اپنی صفات میں بھی، اپنی سیرت میں بھی، اپنی صورت میں بھی کامل اکمل بزرگ ترین عبادت خدا بزرگ کوئی قصہ ہوتا ہے۔ میرے آپ کا سفر کی عظمت، میں نے آپ کے سامنے اعلانات کے حوالے سے ایک آیت مقدس تلاوت کی ہے جو ہم امتیوں کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی نوعیت کو واضح کرتے ہیں۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی جو ہے النبی اولی اقرب کے معنی میں ہے، نبی زیادہ قریب ہوتا ہے، نبی اول ہوتا ہے، نبی پہلے ہوتا ہے، بالمؤمنین مومنوں کے لیے، من انفسہم ان کی جانوں سے بھی زیادہ۔ ایمان والے کلمہ گو جو ہیں وہ اپنی جان کو، جان جڑی ہے تو زندہ ہے، جان ہے تن میں جان ہے تو زندہ ہے، جان نہیں تو زندہ کہاں ہوں گے، زندگی کہاں ہوگی، زندگی وجود نہیں رکھتی اگر جان نہ ہو، اگر جان الگ ہو جائے تو بندہ مردہ کہلاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مومن تو وہ ہے جان کبھی بعد میں رکھتے ہیں، پہلے اپنے رسول کو سامنے رکھتے ہیں۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، اس نبی کے لیے جان قربان کر دینا، سر کٹا دینا، سولی پہ چڑھ جانا، خون بہا دینا، یہ معمولی باتیں ہیں، یہ معمولی باتیں ہیں۔ جو نبی سے الفت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، وہ کٹ مرنے کو ترجیح دیتے ہیں اس پر کہ وہ نبی کی بارگاہ سے دور ہو جائے۔
خدا نخواستہ اسلامی روحانی مشن کا پلیٹ فارم اس تعلق کو مضبوطی دیتا ہے. یہ اللہ والے اس تعلق اس بندھن کو مضبوط کرتے ہیں. جن کا ٹوٹ گیا اس کو باندھتے ہیں. میرے بزرگ دوستوں ایک جملے میں کہوں تو یوں نکٹ مروں جب تک خواجہ بقا کی چوکھٹ پر. نکٹ مروں جب تک خواجہ بقا کی چوکھٹ پر. خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. میرے بزرگ اور دوستوں جو بھی حالات ہو جیسے بھی حالات ہو میرے بزرگ اور دوستوں یہ مشن یہ اللہ والوں کا قافلہ ہر فرد امت کا رشتہ رسول پاک کے دامن سے جوڑے جا رہا ہے کہ اللہ والے یہ جو کیوں کے پھیرے. میرے بزرگ اور دوستوں قربان جائیں ان کی عظمت پر. لیکن ایک بات اور ذہن میں رہے میں تیری جالیوں کی مدحتوں ہی میں گم رہا. میں تیری جالیوں کی مدحتوں ہی میں گم رہا اور تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا. اس بات بھی مستحضر رہے صرف نعرہ لگا دینا سبحان اللہ کہہ دینا اور محبت میں نعرہ مستان نعرے بلند کر دینا یہ کافی نہیں ہے. نظر رکھنی ہے. عالمی سطح پر بہت کچھ ہو رہا ہے. اس وطن عزیز کا رشتہ اسلام سے رسول پاک کی ذات سے بہت مضبوط ہے. سالانہ اجتماع میں ہم نے صادق صاحب کے بیان کو سنا. ابھی کرن طاہر صاحب بیان فرما رہے تھے اسی حوالے سے. یہ تعلق بڑا مضبوط ہے لیکن ہمیں سوچنا ہوگا سمجھنا ہوگا ان کی طرف دیکھنا ہوگا جو اس رشتے کو قائم کر رہے ہیں امت کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا ہے. دیکھیں مشن کی طرف سے ویسے ہم اپنی زندگی میں وطن عزیز میں دو قسم کی ہمیں ایمرجنسیوں کا سامنا ہو سکتا ہے. تمام فقراء یہ بات دوسرے فقراء تک بھی پہنچائیں اور تمام ساتھیوں تک پہنچائیں. ہر حال میں یہ باتیں ذہن میں رہیں. میں محترم خلیفہ محترم طاہر صاحب کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ ہمیں ان حالات سے گزر یا تو ایمرجنسی حالات ہوں گے مذہبی حوالے سے یا سیاسی حوالے سے. دونوں حوالے سے ایمرجنسی حالات کا سامنا ہو سکتا ہے. فقراء اپنے گھروں پر ہیں. اب حضور جبریل عالم کی طرف آئیں حضور جبریل عالم کو سمجھا دیں اپنے گھروں پر ہیں. آپ کس کی بات مانیں؟ آپ اپنے امیر کی اطاعت کریں گے. امیر اپنے امیر کی بات مانے گا وہ اپنی امیر کی بات مانے گا. مرکزی طور پر شورا کی بات شورا براہ راست حضور جبریل عالم سے آتمت وصول کرتی ہے جو ہدایت جاری ہو. اس طرح ہم ایک لڑی میں پروہی ہوئے. کسی فقیر کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ اس سے تجاوز اختیار کرے. تو ان مذہبی سیاسی حالات میں تین قسم کی پالیسیز کا مرکز سے اجرا ہو سکتا ہے. سب سے پہلے بیان اسٹیٹمنٹ بیان جاری ہو سکتا ہے کسی قسم کے حالات پیدا ہوں سیاسی مذہبی حالات ایمرجنسی صورت میں. یا تو مذمتی بیان آ سکتا ہے یا حمایت کا بیان آ سکتا ہے. مذمتی بیان بھی آ سکتا ہے کسی حرکت پر اور کسی بات پر حمایت کا بھی بیان آ سکتا ہے. لیکن جب تک یہ بیان رہے یہ بیان ہی رہے گا عمل نہیں کرنا. یہ حالات کے تحت حالات کے تقاضوں کے تحت ہوگا. جب تک یہ بیان رہے یہ بیان ہی رہے گا اس پر عمل درآمد نہیں کرنا ہے. حضور کے عالم خود ارشاد فرمائیں گے شورا کو اور اس کے بعد یہ تمام فقراء امیر کو مہندے تک بدل جائے گا عمل کب کرنا ہے. اور جب عمل کا ہوگا تو باقاعدہ آپ کو طریقہ کار بھی واضح کیا جائے گا اور بتایا جائے گا عمل کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. جب تک کہ بیان رہے بیان ہی پر اکتفا کرنا ہے. دو قسم کے بیان کی پالیسی سے بیان کا اجرا ہوا بیان کر رہے ہیں. اگر عمل کی بات آئے گی تو باقاعدہ کو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے گا. تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے مرکز سے کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ جاری نہیں ہوا کوئی بیان جاری نہیں ہوا مذہبی حالات ہیں یا سیاسی حالات ہیں مرکز سے خاموشی ہے. خاموشی بھی ایک پالیسی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. یہ بھی ایک پالیسی ہے یہ بھی ایک طریقہ کار ہے. حضور قبلہ عالم نے اگر سکوت اختیار کیا ہوا ہے تو ہم نے آپ نے سکوت اختیار کرنا ہے. ہمارے مرشد کی نگاہیں کہاں لگی ہے کہاں سے اجازت کے طلبدار ہیں کہاں سے اجازت کے خواستگار ہیں وہاں سے اجازت ملے گی تو ہمیں اجازت دے دیں گے.
تو ہمیں بھی خاموشی اختیار کرنی ہے. انتشار افتراق اور دیگر حالات کے پیش نظر کبھی خاموشی ضروری ہوتی ہے، لیکن ان باتوں کا فیصلہ فرد واحد نہیں کرتا. جماعت کا قیام ہو جائے تو شورا فیصلہ کرتی ہے، اور شورا اپنے امیر، اپنے قائد، اپنے رہبر، اپنے مرشد کی ماتحت ہوتی ہے. لہٰذا ان باتوں کو مستحضر رکھیں، باقی فقراء کو بتائیں، انتشار سے بچیں اور صرف اللہ کے ذکر کی طرف آئیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرماتے، ایک یہودی آپ کو سب و شتم کر رہا، برا بھلا کہہ رہا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے. کچھ دیر بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہی ہو. بس اتنا جملہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے جانے لگے. تو یہ ایک علامت تھی کہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پیچھے گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میں خاموش تھا وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا، کافی دیر سے آپ مسکرا رہے تھے، میں نے صرف اتنا بولا کہ تم ہی ہوگے تو آپ ناراض ہو گئے. مجھے ایسا لگا آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں. آپ نے پر بات یہ نہیں تھی، جب آپ خاموش تھے تو اللہ کا فرشتے تمہاری طرف سے جواب دے رہے ہیں، تو میں ان کے جوابات میں مسکرا رہا تھا. جب تم نے خود ہی جواب دینے کا ارادہ کرے، جواب دے دیا، فرشتے چلے گئے تو میں بھی جانے لگا. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر معاملات دوسرے ہیں. ہم خانقاہی نظام سے اللہ والوں سے جڑے ہیں، اللہ والوں سے وابستہ ہیں. یہاں پر نگاہیں کچھ اور دیکھتی ہیں، کہیں اور سے فیصلے آتے ہیں، کہیں اور سے فیصلوں کا رفاظ ہوتا ہے. ہم اپنی منمانی کریں گے تو ہمارا معاملہ بگڑ جائے گا. تو لہٰذا باقی ساتھیوں کو بھی یہ بات بتائی جائے. اہم ترین بات جو خلیفہ محترم طاہر صاحب کے بیان میں اس کو ریمائنڈر کے طور پہ لاتا ہوں، ملکوں اور قوموں کا خاتمہ، ملکوں اور قوموں کا خاتمہ ہو جاتا ہے جب ان میں مایوسی جڑ پکڑ لیتی ہے. مایوسی جڑ پکڑ لیتی ہے. یاد رکھیں، مایوسی اسلام میں کفر ہے. مایوس نہیں ہونا ہے. جو عناصر مایوس کرتے ہیں قوم کو، ملت کو، ہمارے اپنی داروں سے، ہمارے اپنے وطن سے میں مایوس کریں گے. یہ وطن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر حاصل ہوا ہے. ہم اس کلمے سے، اپنے رب سے، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی مایوس نہیں. یہ وطن قائم رہنے کے لیے بنا ہے. انشاءاللہ تبارک ہے اداروں کو مضبوط ہم خود کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. بے واسطہ رہ شجر سے امید بہار کا. کبھی بھی کوئی باتیں کرے تو اس کو ڈانٹ کر چپ کروا دے. کیا مایوس نہیں اللہ کی رحمت سے؟ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو. یہ وطن اللہ کی رحمت ہے. تو یہ بات میں ریمائنڈر کے طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھی. ابھی چند دن پہلے ختم نبوت کا مسئلہ درپیش ہوا. اسلام آباد میں بھی حالات صورتحال دیگر کو تھی، باقی پورے پاکستان میں بھی کچھ حالات ایسے رہے. تو فقراء اب لازم آتے، کچھ علماء کرام اور کچھ قائدین ان کے کہنے پر لازم آتے لوگ نکلے، اور وہاں پر بھی، اور اس پر بھی ایک بڑی جماعت جو علماء کی تھی، جو طبقہ ایک ہی طبقے کی ایک ہی جماعت، میں نام لینا نہیں چاہتا مشن کے پلیٹ فارم سے، ان کی کثیر جماعت، اس میں 40 کے قریب کچھ علماء، وہ انہوں نے صرف حمایت کا اعلان کیا، انہوں نے عملی پارٹیسپیشن نہیں کیا، عملی طور پر گئے نہیں وہاں پر، اعلان کر دیا. اس کے بعد ان کا اپنا دھرنا، اپنے معاملات، دھرنا 2 کے نام سے، وہ اپنے معاملات ہیں. اب فقراء یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، جو عہدیدار ہیں وہ بھی پریشان ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارے گھر کے باہر لوگ جمع ہیں. ختم. دیکھیں یہ ملک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کا، عشاق کا، عاشقان مصطفیٰ کا ملک ہے. آپ سب کی عظمت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ہمارے لیے جان دینا معمولی بات ہے. یہ پاکستان کے باسی، پاکستان کے رہنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان ہو جانے کو معمولی چیز سمجھتے ہیں. لیکن یہ بات سے تو مستحسر رہا ہے کہ کوئی بھی آئے اور ہمیں جذبات ہمارے اشتعال انگیزی دلائے اور لے جا کے 20-25 کی قربانی دلوا دیں، اور اس کے بعد جو بھی جس کے مقاصد ہو اپنے مقاصد پورے کر. کبھی کسی نام سے جذبات میں انتشار پیدا کیا اور ابال پیدا کیا، اور لوگ
عالمی سطحوں پر، عالمی انٹرنیشنل لیول پر پالیسیز مرتب ہو رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، نظریاتی بھی، جغرافیائی بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کے اداروں کو مضبوط فرمائے، پاک صاف فرما دے. ہم تمام پاکستانیوں کو ہم ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تو دوستوں بات ذہن میں رکھو، یہ بات، یہ ختم نبوت کا معاملہ ہو، عصمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، یا اسلام کے احیاء کی بات ہو، اسلامی نظام کے نفاذ کی بات ہو، کون آگے بڑھتا ہے؟ تاریخ دیکھیں، کون اپنا پارٹ پلے کرتا ہے، کون آگے بڑھ کے کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے، اور عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عصمت مصطفیٰ اور ختم نبوت اور اسلام کے نظام کے نفاذ کے لیے اپنے جان، اپنے مال اور اپنے خلفاء اور اپنے فقراء کو قربان کرتا ہے. تاریخ تو پڑھے ذرا. سب سے پہلے قادیانیوں کو کافر دلوانے والے کون تھے؟ تسبیح والے بابا تھے نا. میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسٹیشن پر ہیں، اسٹیشن پر بیٹھے ہوئے تسبیح پڑھ رہے ہیں، ذکر میں محب ہے. ایک انگریز آیا، اس نے کہا تسبیح سے اشارہ کیا یہ کیا ہے؟ آپ نے اس کی بندوق کی طرف اشارہ کیا یہ کیا ہے؟ اس نے ٹھا کر کے گولی چلائی، سامنے فریزادہ عمر ہے، وہ گرا. تو آپ نے وہ تڑپ رہا تھا، زخمی تھا. آگے آپ نے تسبیح پہ پھیری اور اشارہ کیا، وہ اڑتا اوپر چلا. اس نے وہ کہا وہ یہ آپ نے فرمایا کیا. وہ تسبیح والے بابا ہی تھے نا. گئے عدلیہ میں، گئے کورٹ میں، گئے وہاں قاضی مرزا غلام احمد قادیانی بھی موجود ہے. یہ وہ تسبیح والے بابا بھی تشریف فرما دے. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا ٹھیک ہے تم حق پر ہو تو قلم سے کہو، قلم خود اٹھ کے لکھے، قلم خود لکھے گا اٹھ کر، نہ تم پکڑو گے نہ میں پکڑوں گا، اور میں حق پر ہوں تو میں کہوں گا. قلم نے لکھا، زمانے نے دیکھا. تسبیح والے بابا ہی تھے نا. بزرگوں سے الگ ہٹ کے کہاں جائیں گے؟ علماء کرام دلائل دیں گے ضرور، شریعت کی باتیں، ضرور فقہ کی باتیں، لیکن کام تو تسبیح والے بابا ہی کریں گے نا، اللہ والے ہی کریں گے نا. شاہ عبدالعلیم صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل، عالمی سطح پر مبلغ. میرے پیر مرشد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ درجہ عطا فرمایا، پیر مرشد عالمی سطح پر دین اسلام کی تبلیغ فرما رہے ہیں. اسی طرح شاہ عبدالعلیم صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سفیر اسلام کہلاتے تھے. سفیر اسلام افریقہ تک گئے. میرے پیر مرشد فرماتے ہیں افریقہ کے گاؤں میں تشریف لے گئے، وہاں سفید پگڑی باندھے ہوئے سفید داڑھی والے کچھ بزرگ دیکھے. انہوں نے کہا ایک وقت میں افریقہ کے ہمارے گاؤں میں شاہ عبدالعلیم صدیقی صاحب آئے تھے اور انہوں نے ہمیں یہ رنگ لگایا تھا، ان کے بعد ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں. تسبیح والے باباؤں کو تمہارے بھائی، آپ ہماری نظریں کہاں جا رہی ہیں؟ ہم کس طرف دیکھ رہے ہیں؟ کیوں پریشان، ٹینشن میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے یہ خانقاہ عطا فرمائی، یہ دربار عطا فرمائی، اس بتی عطا فرمائی. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے اللہ کے در زیادہ کریں. شکر ادا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اللہ نے ہمیں نسبتیں عطا فرمائی ہیں. وہ مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب وہ بھی فقیر صفت انسان، ان کا پارٹ تھا. میرے بزرگ اور دوستوں اللہ والوں کی طرف آئے. ہم کسی بھی قسم کا معاملہ ہو، ہم اپنی پیر و مرشد کی طرف شورا براہ راست اجازت لے کر ہمیں ان تینوں میں سے کوئی ایک ہدایت جاری کرے گی، ہم آگے عمل کریں گے. اپنے امیر سے کہیں، وہ اپنے امیر سے پوچھ لیں، مرکز سے اجرا ہو جائے گا ہدایت کا، وہ آرام سے بیٹھے. میرے پیر و مرشد سالانہ اجتماع میں واضح طور پہ فرماتے ہیں ختم کرنا ہو تو انہوں لے کے ختم کر دے سکتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھی خاموشی، اللہ تو احکامات کہیں اور سے اجرا ہو رہے ہیں، جاری ہو رہے ہیں، سسٹم کچھ اور ہے، یہ نظام کوئی اور چلا رہا ہے، آپ نے سمجھ رہے ہیں حکمران چلا رہے ہیں، یہ نظام کوئی اور چلا رہا ہے، کوئی اور ہستی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، رسول پاک اپنے خلفاء کو قائم فرما رہے ہیں. یہ دنیا چل رہی کسی اور طریقے پر، ہم ظاہراً ہم جو ہے ان باتوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، کسی بھی قسم کا سیاسی مذہبی معاملات آئے، باقی فقراء تک بھی یہ بات پہنچاتے کہ مرکز سے یا تو صرف بیان کی پالیسی آئے گی تو بیان تک محدود رہنا ہے. مرکز سے بیان دیا حمایت کا ہو سکتا ہے یا مذمت کا ہو سکتا ہے. پھر مذمت کا بیان آئے
خدا نہ بخا آپ اپنے ہی وطن کی املاک کو، اپنے ہی وطن کی چیزوں کو آگ لگانے نکل گئے کہ مشن نے مذمت کی ہے. مشن نے نہ خدا نہ بخا پاکستان کی مذمت کی، ان تخریبی عناصر کی مذمت کی ہے جو تخریب کاری کر رہے ہیں. مذمت ایک بیان ہے. اگر حمایت ہے، حمایت کا بیان ہے تو حمایت کا آپ لے کے ڈنڈے لے کے نکل آئے، لیکن آپ کے خلاف ایف آئی آر کٹ رہی ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ تو خدا نہ خواستہ ان باتوں سے اعتراض کریں. تو بیان پر جب عمل کی باری آئے گی تو باقاعدہ مشن کی طرف سے، شورت کی طرف سے آپ کو مرکز سے بتایا جائے گا مدنی معاملات یا سیاسی معاملات کہ وطن عزیز پر یا دین اسلام پر کوئی رقیق حملہ ہوتا ہے تو ہماری قیادت، ہماری سیادت، ہماری پیر و مرشد خود آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ آپ ہمارے لیے احکامات کا اجرا فرمائیں گے. شورا اس کے لیے بیان جاری کرے گی، ہم اس پر عمل کریں گے ایک امام کی صورت میں. اگر دونوں میں سے کوئی بات نہیں ہوتی ہے تو پھر اگر خاموشی ہے تو میرے بزرگ اور دوستوں خاموشی ہی ہماری پالیسی ہے. ٹھیک ہے، ان باتوں کو ذہن میں رکھیں اور باقی دوستوں کو بھی انفارم کریں. اس کے علاوہ سالانہ اجتماع کے حوالے سے میں آپ کے گوش گزار کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. اسلامی روحانی اجتماع ہوا الحمدللہ رب العالمین، اور یہاں پر فقراء کی جو کیفیت ہے، فقراء نے جس طرح محسوس کیا وہ باتیں تو سب فقیر آپس میں شیئر کرتے ہیں. میں وہ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سے جو باہر سے آئے ہوئے سرکاری اداروں کے افراد جو ڈیوٹیاں دے رہے تھے انہوں نے جو بات کی. جس وقت پہلے دوسرے دن کا اجتماع ختم ہوتا ہے اور یہاں کے علاقے کے نازمات کے ایس ایچ او جو ہیں، علاقے کے ایس ایچ او صاحب ہیں اپنے اہلکاروں کے ساتھ کھڑے ہوئے، وہ دیکھتے رہے لوگ نکل رہے ہیں 2 گھنٹے لگ رہے. وہ کہنے لگے سر پکڑ کے میرے خدا 2 گھنٹے نکل گئے، اوپر مسجد چھوٹی سی ہے، 2 گھنٹے تک آپ کے افراد نکلتے رہے. یہ آپ کے پیر کی بہت بڑی کرامت میں دیکھ رہا ہوں. 2 گھنٹے تک اتنے افراد کہاں سے آئے؟ اب ان کو کیا بتائیں؟ یہاں تو اولیاء کی ارواح بھی آتی ہے، اللہ کے فرشتے بھی آتے ہیں. اتنی چھوٹی جگہ پر اتنے افراد 2 گھنٹے، صرف 1 گھنٹے تک خواتین نکلتی رہی. آپ بتا سکتے خواتین کے لیے نیچے ایک جگہ ہے، 1 گھنٹے تک خواتین مسلسل نکلتی رہی. اکوموڈیٹ اللہ نے کیا. ایک بات. دوسری بات کہ جب تیسرے دن حالات دیگرگوں تھے، ادھر ادھر آگ لگی ہوئی تھی اور لوگ پریشان تھے، تو اس وقت ہمارے ناظرین امیر جو ہیں شعبۃ المراکز جناب اور منتظم اعلیٰ رضوان نور صاحب نے ڈپٹی کمشنر صاحب کو فون کیا، کہنے لگے بھائی آپ گورنمنٹ کے ہمارا اجتماع کے حوالے سے کیا ارادہ رکھتی ہے، ہمارا تیسرے دن کی این او سی کینسل تو نہیں ہو رہی، اجتماع ہم کر لیں. تو وہاں سے کہا گیا آپ اجتماع کریں، آپ کے 2 دن کی رپورٹ جو ہمیں ملی ہے، جو رینجرز میں پولیس نے دی ہے، آپ کے اجتماع کی ضرورت ہے، آپ اجتماع کریں، ساری سیکورٹی ہم دیں گے. اسلام دین کے حوالے سے جو تعلیم کی رپورٹ ہم تک پہنچی ہے اور وطن سے محبت کی جو رپورٹ ہم تک پہنچی ہے، آپ ضرور اجتماع کریں، آپ اس کو کینسل نہ کریں، ہم ساری سیکورٹی ہم دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. رینجرز کے اہلکار کھڑے ہوئے تھے تو ایک اہلکار کہنے لگے ہمارے اسکاؤٹ سے، کہنے لگے ہمیں تو ایسی ڈیوٹیوں پر بلا لیا، میں تو فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں وہ ڈیوٹیاں کر رہے ہیں. رینجر سے اہلکار کہہ رہے اسکاؤٹ سے میں فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں، مجھے فرشتے بتا رہے کہ فرشتے کہ وہ سکے میں ہمیں تو ایسی بلا لیا اپنے سے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ اللہ کے فرشتے آپ کی حفاظت کر رہے ہیں. فرشتے بات رینجرز کا اسٹیٹمنٹ. ایک رینجر والے آئے جب مرکز کے اندر، وہ کھڑے ہو گئے، ان کے لیے لنگر بھجوایا تھا تو انہوں نے ان سے کہا لنگر وہاں ہے. وہ کہنے لگے نہیں مجھے لنگر یہاں سے چاہیے، جب سارے حضرت کے فقراء کھانا کھا لے نا لنگر کر دیں، جو تھالوں میں تھوڑے تھوڑے چاول بن جائے نا وہ سمیٹ کر مجھے دے دینا، وہ چاول سمیٹ کے مجھے دے دینا. وہ آپ کے حضرت کے جو فقراء کے بچے ہوئے چاول ہے نا وہ میں اپنے بچوں کو کھلاؤں گا گھر جا کر.
بزرگوں اور دوستوں، ہم کہاں ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں؟ خدا یاد آئے جن کو دیکھ کر وہ نور کے پتلے، نبوت کے یہ وارث ہیں، یہی ہیں دل رحمانی، انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی۔ میرے بزرگ اور دوستوں، ہم ان باتوں کو ذہن میں رکھیں۔ اس کے علاوہ یہ عرض کروں کہ ماہ ربیع الاول ہے، شکرا اپنے ٹاؤن میں اجتماع کا انعقاد کرتے ہیں، کبھی فون آتا ہے فلاں ٹاؤن سے ہم نے اجتماع رکھ لیا، آپ ہمیں علماء بھیج دیں، فلاں ٹاؤن سے اجتماع رکھ لیا، اسٹیج سارا انتظام ہے، آپ علماء بھیج دیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، پہلی بات تو یہ الحمدللہ رب العالمین علماء جماعت، اس جماعت میں علماء کی کمی ہے، لیکن یہ بات بھی ہے کہ علماء کرام کی اپنی ذاتی مصروفیات بھی ہیں، ان کی اپنی ذاتی مصروفیات ہیں، کچھ اپنی جابس میں، کچھ اپنے معاملات میں، وہ ایک وقت دے دیتے ہیں، اس وقت میں ہم ان کو ایڈجسٹ ہر جگہ نہیں کر سکتے، اور چند علماء ہیں جن کو ہم آگے بڑھ کر کہیں بھیج سکتے ہیں، تو براہ مہربانی اور اس بات کا لحاظ کریں کہ کم از کم ایک مہینہ پہلے ہمیں بتائیں تاکہ ہم ایڈجسٹ کر سکیں ایجنڈا، ایک مہینہ پہلے بتائیں ہمیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو عرض کروں کہ آپ اجتماع کرتے ہیں، اجتماع کیا آپ نے اپنے علاقے میں، اپنے ٹاؤن میں صبح دوپہر 2 بجے سے رات 2 بجے تک فقرہ مصروف ہے، 500 افراد آ کے بیٹھے، ایک بیان ہوا، لوگ متاثر ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے لوگ چلے گئے۔ اس کے بعد 500 میں سے 5 افراد بھی رابطے میں نہیں آ رہے، آپ رابطہ نہیں کر پا رہے، اور آپ نے 20-25 ہزار روپے خرچ کیے۔ دعوت و تبلیغ کے لیے کس نے کہا ہے میرے بزرگوں اور دوستوں کہ اسٹیج بھی بنے اور یہ سارے اخراجات بھی ہوں تو دعوت و تبلیغ کا کام ہوگا؟ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سامنے رکھیں، اپنے پیر و مرشد کی پیاری زندگی کا نمونہ سامنے رکھیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیسے سادگی کے ساتھ تبلیغ فرما رہے، گلی میں بیٹھے ایک چادر بچھی ہوئی ہے، اس پہ تبلیغ ہو رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت تبلیغ کا آغاز فرمائے ایک کوہ صفا پہ دار ارقم، ایک صحابی حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، 3 سال تک وہی دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں چلے جاتے، کبھی قافلے کی صورت میں صحابہ کرام کو بھیجتے، یہ ہے دعوت و تبلیغ کا طریقہ۔ آپ اجتماع کریں، ہم ٹاؤن میں اسٹیج لگا رہے ہیں، آپ سڑک دیکھیں، حدیث پاک ذہن میں رکھیں، جس جگہ اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے اس جگہ کو آسمان کے فرشتے بھی جگمگاتا ہوا دیکھتے ہیں جس طرح زمین والے تاروں کو جگمگاتا ہوا دیکھتے ہیں، اور زمین کا وہ قطعات جہاں پر اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے وہ باقی قطعات پر فخر کرتا ہے کہ میری پشت پر اللہ کا نام لینے والے اللہ کا نام لے رہے ہیں، فخر کرتا ہے۔ وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتا ہے، پھر آپ کو ذکر ہوتا ہے، وہ حلقہ ذکر ہوتا ہے، آقا فرماتے ہیں جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ آپ اپنے گھر کو کیوں نہیں بناتے؟ گھر کے اندر محفل رکھیں، گھر کی چھت پر رکھیں، گھر کی بیٹھک پہ رکھیں، حلقہ ذکر کی محفل، اپنے رشتہ داروں کو، احباب کو، دوستوں کو، میلے والوں کو بلائیں اور سادگی کے ساتھ محفل رکھیں۔ آپ کا گھر فرشتے یوں چمکتا ہوا دیکھیں جیسے آپ تاروں کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں۔ آپ کا گھر وہ زمین باقی زمین کی پتوں پہ فخر کرے کہ میری پشت پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا جائے آپ کا اپنا گھر جہاں میں ذکر کی محفل ہوتی ہے۔ ہم اپنا گھر کیوں پسند نہیں کرتے اس کام کے لیے؟ گھر میں اللہ کا نام نور والا نور ہو جائے، گھروں پہ محفل اللہ کا ذکر کرے، دوستوں وہی کرے۔ کوئی سیاسی اجتماع تھوڑی ہے کہ پبلسٹی ہو رہی ہے، دعوت و تبلیغ کا کام ہے، یہ تو محبت، پیار، ملاقات اور سادگی اور روحانیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی محفلیں کریں، انہی سے دعوت تبلیغ کا کام ہوگا۔ لہذا تمام فقراء سے گزارش ہے کہ اپنے گھر کو مثل دار ارقم بنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اجرا کریں۔ پیر و مرشد نے اتنا پیارا نصاب مدون فرما دیا ہے، آپ نے مقصود دنیا والآخرت
ابھی پہلا حصہ ہے، 40 سے باقی ہیں، پہلا حصہ آ گیا، ہمارے ہاتھوں میں آ گیا الحمدللہ رب العالمین۔ اپنے گھر میں ماہ ربیع الاول ہے، اپنے گھر میں محفل میلاد منعقد کریں، محفل وقت ذکر منعقد کریں، مہینے میں ایک مرتبہ ضرور کریں، مہینے میں ایک مرتبہ ضرور کریں۔ آپ اس ماہ کے لحاظ سے المقصود میگزین میں بھی ہر مہینے کے حوالے سے جو ہے مضمون شائع ہوگا، وہ پڑھ کر آپ کے گھر میں محفل ہے لوگوں کو سنائیں۔ مقصود دنیا والآخرہ کا درس ترتیب وار وہ لوگوں کو سنائیں گھر میں۔ جو فقراء، اس کے علاوہ اپنے محلے میں جو لائبریری آفس محلے کا ہے وہاں ہفتہ وار جمعرات کی دن شکل میں فلم کا ذکر کا انعقاد کریں۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ ان باتوں کا خیال رکھیں۔ باقی یہ ہے کہ محفل جو میلاد کی محفل ہیں اپنے گھروں میں انعقاد کریں گے، جو ٹاؤنز کی سطح پر ہونے جا رہی ہیں محفلیں تو ان کے باقاعدہ آپ کو اعلان کر کے بتا دیا جائے گا۔ اس وقت میرے پیش نظر یہ 5 اجتماعات ہیں جو ربیع الاول کے حوالے سے رکھے گئے ہیں مختلف ٹاؤنز میں، اور اس میں صاحبزادہ صاحب محمود علیہ صاحب خود تشریف لے کے جائیں گے، اور ان اجتماعات میں ایک اجتماع ہے اور یہ ٹاؤن کا جو 5 دسمبر بروز منگل المقصود اسکول میں منعقد ہو رہا ہے۔ دوسرا سلطانی ٹاؤن میں ہے جو 7 دسمبر بروز جمعرات سیکٹر 5 بھی دیار مصطفیٰ میں منعقد ہونے جا رہا ہے۔ تیسرا جو ہے نیو کراچی میں ہوگا، لیکن نارتھ کراچی ٹاؤن کے جو احباب ہیں وہ بھی اس میں شرکت کریں گے۔ نیو کراچی میں 9 دسمبر بروز ہفتہ داؤد کھتری صاحب کے گھر کے سامنے یہ کھتری گراؤنڈ ہے، تو وہاں پر یہ اجتماع ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس کی تفصیل جو ہے وہ ہمارے محمود بھائی اور نوید بھائی ہیں، ان سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناسوبات میں چوتھا جو ہے وہ ناظم آباد میں ہے، یہاں پر سلطان بھائی ہیں تو ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، رانا سلطان صاحب سلطان صاحب موجود ہیں، 5واں یہاں پر ہے، اور ایک جمشید ٹاؤن میں ہے منظور کالونی میں۔ تو تمام فقراء سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے ٹاؤنز میں 12 دسمبر جمشید ٹاؤن میں، ناظم آباد میں 10 دسمبر، اور نیو کراچی میں 9 دسمبر، سرجانی ٹاؤن میں 7 دسمبر، اور انگی ٹاؤن میں 5 دسمبر اپنے اپنے ٹاؤنز میں۔ یہ ہیں وہ اسٹیج والے جو باقاعدہ مرکز سے پلان کیے ہیں، تمام فقراء اپنے اپنے ٹاؤنز میں ان میں شرکت فرمائیں۔ باقی اور ساتھی ٹاؤنز جو ہیں وہ اگر رابطہ فرمائیں تو ہم وہ ابھی ارینج کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ لیکن باقی دوستوں سے گزارش ہے اپنے گھر میں میلاد منعقد کریں۔ میگزین میں ختم نبوت کا آرٹیکل حضرت عالم کے حکم پر ہم نے جاری کیا ہے، وہ بھی پڑھ کے لوگوں کو سنائیں، اور میلاد مصطفیٰ صاحب کے حوالے سے بھی آرٹیکل چھپا وہ بھی پڑھ کر لوگوں کو سنائیں، مخصوص آخر کا درس بھی دیں۔ تو ایک بہترین محفل میلاد آپ خود کنڈکٹ کریں۔ آپ کیوں الحمدللہ ہر فقیر کو صحبت کا فیض میسر ہے، میرے پیر و مرشد ہر فقیر کو، اور جب فقراء بولتے ہیں بولنے پر آتے ہیں تو علماء کرام خاموش ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین میرے پیر نے اپنے فقراء کو یوں تیار فرمایا ہے۔ آپ اپنی حیثیت پہچان میں تو صحیح اللہ کے فقیر ہیں، اپنے پیر و مرشد سے وابستہ ہیں، یہ اللہ کے شعر ہیں، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباری، ہم اللہ کے اولیاء کے ساتھ ہیں۔ تو آپ خود ان دروس کو آپ کنڈکٹ کریں، آپ خود دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ریمائنڈر دے کر کروں، الحمدللہ رب العالمین پاکستان ایک عظیم فوجی اعتبار سے اور سیاسی اعتبار سے، خصوصاً فوجی اعتبار سے پاکستان پر کوئی اٹیک نہیں کر سکتا، کسی اتنی جرأت نہیں۔ ہماری پاک فوج، ہمارے ادارے الحمدللہ رب العالمین ہر میلی آنکھ کو پھوڑنے کے لیے تیار ہے، زبردست ہے الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن ایک صورت ہو سکتی ہے کہ دوسرے لوگ وہ ہمیں انتشار کی طرف لے جا کر خانہ جنگی کی طرف لے جا کر آپس میں لڑا کر ہمیں کمزور کر دیں۔ ہمارے ادارے ہم اپنی قوم پر کس طرح سے ایک ایکشن لے سکتے ہیں، یہ صورتحال بڑی پریشان کن ہو جائے گی ہمارے اداروں کے لیے، کہ ہمارے اپنے وطن کے لوگ اگر کسی
بیرونی طاقت کا اعلی کار بن جائے تو اپنی ہی افواج، اپنے ہی ادارے، اپنے ہی لوگوں کے خلاف کیسے ایکشن لیں؟ لہذا انارکی سے بچنا ہے۔ اتحاد، اتفاق، یگانگت، پیار، محبت، بھائی چارہ، امن، مساوات اور اپنے پیارے پیرموش اللہ والوں کا پیغام، اس کو لے کے آگے چلنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔